میں آئینی ترمیم کر دی. اب کہتے ہیں جی ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. میں نے اس وقت بھی کہا کہ ایک ہے محض قانون کے اندر تبدیلی کرنا, ایک ہے اس قانون کی پاداش میں جو ایک مقدمے کا پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کو اتنا مشکل بنا دیا آپ نے کہ اس کے نتیجے میں قانون غیر مؤثر ہو گیا. وہی کچھ اس کے ساتھ ہوا, وہی کچھ آپ توہین عدالت کے قانون میں کرنے جا رہے تھے, وہی کچھ آپ یہاں اس ختم نبوت کے مسئلے میں کرنے جا رہے ہیں کہ جی نفس قانون کو تو ہم نے نہیں چھیڑا, نفس قانون تو اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اس قانون کے آگے پیچھے جو تھوڑی سی اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں یا مقدمے کے یا اور مزید پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کو آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں یا اس میں اتنا اس کو لغو کر دیتے ہیں کہ پھر نفس قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور اس سے جو آئین دشمن, ملک دشمن, مذہب دشمن طاقتیں جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ پھر اپنا فائدہ اٹھاتی ہیں. چنانچہ آج آپ کے اس ملک میں زنا بالجبر کو, صرف بالجبر کو زنا کہا جا رہا ہے. زنا بالرضا قانوناً اس وقت اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک جائز امر ہے, جبکہ شریعت کی روح سے اس پر بھی حد ہے, اس پر بھی حد ہے, وہ بھی جرم ہے, وہ بھی جرم ہے. لیکن ایک کو آپ نے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب آپ کے قبائلی ماحول میں, آپ کے سندھ میں, آپ کے بلوچستان میں قبائل لوگ ہیں, پنجاب میں ہیں, وہ پھر براہ راست اب قتل کریں گے, وہ قانون کی طرف رجوع نہیں کریں گے. تو یہ مشکلات جو آپ کے ملک میں پیدا کی جاتی رہی ہیں, اور آج پھر ختم نبوت کے حوالے سے ایسی چیزیں اندر اس بل میں گھسیٹ دینا کہ لوگوں کی نظریں ایک اور چیز پر مرکوز ہیں اور آپ نے اس کے بیچ میں اور چیز لگا کر تاکہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اگر حافظ حمداللہ صاحب کو ادراک ہو بھی گیا تھا سینٹ میں تو ان کو بھی انفرادی حیثیت میں ہوا تھا, انہوں نے وہاں کوشش کی, صرف مسلم لیگ نون کو آمادہ کر سکے, باقی سب نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا. اور پھر یہاں قومی اسمبلی میں آیا. پھر یہاں پر اگر ہمارے شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے اٹھایا ہے مسئلے کو تو یہ بھی ذرا بتایا جائے کہ یہ ادراک اس کو کس وقت ہوا. اسی وقت ہوا, کسی نے کان میں کہہ دیا, اس سے پہلے اس نے مطالعہ کیا تھا, سٹڈی کیا تھا. لیکن یہ کہنا کہ شیخ رشید صاحب وہ شخصیت ہے, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کے وہ جذبات نہیں ہیں جو میرے جذبات ہوں گے؟ کیا ان کا فریضہ نہیں ہے؟ ہر ممبر کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور آقا دو عالم کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے سے اور اس کی محبت سے سرشار ہے, ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو اٹھائے. اور میں شکریہ ادا کروں گا ان کا کہ انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا کر پورے ایوان کو, پورے قوم کو متوجہ کیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کمال کر دیا تو آپ اس کے مجرم ہیں, آپ نے غفلت کی ہے, آپ پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے, یہ وقت اس کا نہیں ہے. اور نہیں, یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈالیں. ہاں, نقب لگایا گیا ہے, چوری کی گئی ہے, جیب کترے نے کوئی جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے, اس کو تلاش کرنا چاہیے, اس پر کمیٹی بننی چاہیے, اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کلرک ہو یا کوئی منسٹر ہو, اس پر اس کا احتساب ہونا چاہیے. جہاں تک مسئلہ ہے فاٹا کا, جو یہ معاملہ یہاں پر بارہا زیر بحث آیا ہے, پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آیا ہے, پارلیمنٹ سے باہر بھی آیا ہے. اب مسئلے کا ذکر تو کر لیا گیا, لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اب وقت کتنا ہے ہمارے پاس, موڈ کیا ہے, کیا ایوان اس کا سینس یہ ہے کہ اس موضوع پر بڑا تفصیلی ڈیبیٹ کیا جائے یا ایک اختصار کے ساتھ بات کی جائے. مجھے ابھی تک ہاؤس کا یہ سینس معلوم نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ذہنی پریشر کے تحت ہم وہ پوری بات نہ کہہ سکیں کہ جو ہمیں کہنی چاہیے. اور میں یہاں پر اپنے پورے دلائل اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں, اور جو حضرات یہاں موجود ہیں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سنا ہے. فاٹا کے معاملے پر حضرت بات یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ 2012 سے ہے. اس زمانے میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کر دیا جائے. اس سے ایک اضطراب پیدا ہوا, نئی بات تھی, یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت قبائل کا ایک اجتماع ہوا پشاور میں, اور اس میں سہولت کار کی حیثیت یقیناً ہماری پارٹی کی تھی.
وہ جرگہ غالباً مجھے یاد ہے 15 یا 16 جولائی کو تھا 2012 کو. وہاں ایک اجتماعی قرارداد آئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ 2-3 احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ صوبے میں ضم کر دیا جائے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ مستقل صوبہ کی حیثیت دی جائے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہاں جو موجود نظام ہے اس نظام میں اصلاحات کی جائیں اور اس کے اندر جو کالے قوانین ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے اور اسٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم وہاں پر کچھ تبدیلیاں لائیں. جس طرح اسٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر قبائل کو ووٹ کا حق دیا, جس طرح اسٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پارٹی ایکٹ کو ایکسٹینڈ کیا وہاں تک, لیکن اس کا وہ جو اسٹیٹس ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا, فاٹا کا جو تھا آئینی. تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ یہ تینوں تجاویز اہم ہیں اور یہ تینوں تجاویز سنجیدہ ہیں اور کسی ایک تجویز کے بارے میں بھی ہم سردست نہ اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ اس کو رد کرنے کی پوزیشن میں ہے. لہذا اس وقت قبائل میں آپریشنز ہو رہے ہیں, لوگ دربدر ہیں, وہاں سے لوگ آئی ڈی پیز کی صورت میں گھر چھوڑ چکے ہیں, ہماری مائیں بہنیں اس وقت دربدر ہیں, بچے دربدر ہیں. جب وہاں پر جنگ جاری ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, قبائل جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں, تو اس حالت میں ان کے اوپر ان کا سیاسی مستقبل مسلط نہ کیا جائے. پہلے لوگوں میں وہاں امن لایا جائے, پھر وہاں پبلک کو واپس لایا جائے اور واپس لا کر پھر اس کے بعد لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے. چنانچہ یہ جرگہ بنتا گیا اور اس میں لوگ شریک ہوتے گئے اور 35 اراکین اس کے جو نمائندہ جرگہ تھا اس کے اراکین جب 70 تک پہنچ گئے تو اس کے بعد ہم نے ایک بڑا گرینڈ جرگہ بلایا اور 16 دسمبر کو مجھے یاد ہے پشاور میں 5000 قبائل نمائندے, جس میں اقلیتیں بھی تھیں, سکھ بھی تھے, اس کے اندر مسیحی بھی تھے, اس کے اندر ہندو بھی تھے, اس کے اندر شیعہ حضرات بھی, ہمارے مسلم جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ بھی موجود تھے. اسی طریقے سے وہاں پر وکلا بھی اس کے اندر تھے قبائل کے, صحافیوں کی نمائندگی بھی تھی, مختلف پارٹیوں کی نمائندگی بھی تھی. یہ سب لوگ وہاں انہوں نے ایک قرارداد پاس کی اور اس قرارداد میں ابتدائی جو 2-3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ قبائل کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ یہ جرگہ کرے گا اور ایوان صدر, پارلیمنٹ, تمام قانون ساز ادارے کسی بھی قسم کا کوئی فرمان یا کوئی قانون صادر کرنے میں توقف کرے تا وقتے کے امن بحال ہو جائے اور لوگ واپس آ کر اپنے علاقوں میں بحال نہ ہو جائیں. اور جرگہ یہ اعلان کرتا ہے کہ قبائل کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ قبائل کے عوام کریں گے. یہ ڈکلریشن کی ابتدائی 3-4 نکات ہیں جو وہاں اس میں طے ہوئے اور اس کے بعد وہ ڈکلریشن یہاں اسلام آباد میں آیا اور یہاں جناح کنونشن سینٹر میں پاکستان کی تمام قیادت, چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں ہوں, کہوں علاقائی ہوں, قوم پرست ہوں, مذہبی ہوں, فرقہ پرست ہوں, سب کے سب جمع ہوئے اور سب نے اس ڈکلریشن کو سپورٹ کیا اور کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی اس کاوش میں. ہاں, ایک آفر کی تھی اس جرگے نے کہ قبائلی امن میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کردار ادا کرنے دیا جائے, جو بعد میں نہیں دیا گیا ان کو, لیکن انہوں نے آفر کی. اب سوال بنیادی یہ ہے کہ جب آپ 125 سال کے ان کے اسٹیٹس کو آج تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ آئین کے 4 شقیں کہ جو قبائل سے متعلق ہیں اس کے بدلے میں 180 آپ آئین کی شقیں وہاں پر نافذ کریں گے اور ان کو اس میں آپ لانا چاہیں گے. وہاں پر آپ نے تبدیلیاں لانی ہیں, آپ نے ڈیورن لائن کے مستقبل کو, اس کی آئینی حیثیت کو, اس کی انٹرنیشنل پوزیشن کو دیکھنا ہے, اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ 70 سال ہم نے کشمیر کے LOC پر گزار دیے, لائن آف کنٹرول پہ گزار دیے, اب ادھر سے ایک اور مشکل ہمیں سرحدی طور پر درپیش ہو جائے. اور یہ بات میں پارلیمنٹ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر. اور پھر ظاہر ہے جی کہ جب آپ قبائل کو اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں
تو سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے پھر قوموں سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر اسکاٹ لینڈ کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر برطانیہ کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یورپی یونین میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر دارفور کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سوڈان میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر مشرقی تیمور کے عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ انڈونیشیا میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر ہم کشمیریوں کو یہ حق دے رہے ہیں کہ پلیبسسٹ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں